أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 12. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 12واں پارہ توبہ اور استغفار کی دعوت دینے والا پارہ ہے. پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے رازق حقیقی ہونے کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دے گا، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے ہیں. حلال اور حرام کا فرق آنے لگتا ہے اور زندگی کی دوڑ کا مقصد صرف رزق کمانا نہیں ہو جاتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ جب خیر آتی ہے تو اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اور جب خیر شر میں بدلتی ہے یعنی خوشی غم میں بدلتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. لیکن جو لوگ صبر کر کے عمل صالح کر لیں وہ اس عادت سے بچے ہوئے ہیں. مجھے آپ کو اپنے ایمان کا اگر لیول چیک کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ خوشی اور غم میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر آیت 15 میں دنیا کی زندگی کو چاہنے والوں کی بات کی گئی کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو دے دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سوچئے ذرا، کیا میں صرف دنیا کے لیے جی رہی ہوں؟ دیکھیے، دنیا کمانی ہے لیکن صرف دنیا نہیں. دنیا کا غم کرنا ہے لیکن صرف دنیا کا غم نہیں. لیکن آج عمل سے دکھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سب سے بڑا غم اور ہم دنیا بن چکی. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی برائی بیان کی گئی کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستوں سے بھی روکتے ہیں، دین کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ اللہ کے دین سے لوگ دور ہونے لگیں. ایسے لوگ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. میرا آپ کا عمل یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے یہ چیک کریں کہ کیا میں دوسروں کو دین کی دعوت دے رہی ہوں یا ان کو دین سے دور کر رہی ہوں. کیا میں دین کا خوبصورت نمونہ بنتی ہوں یا دین کا برا نمونہ بنتی ہوں. اس کے بعد اخبات کی بات ہے. آیت نمبر 24 میں اخبتوا الی ربہم. حقیقت یہ کہ اخبات ایمان کا خلاصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے آمنو، پھر عملوا الصالحات، پھر اخبتوا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں. پہلے درجے پہ اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر عمل صالح کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان اندر سے جھک جاتا ہے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. پھر واقعی اس کو اللہ کی ہر بات ایسے لگتی ہے کہ وہ اسی سے کہی گئی. اس کے بعد قوموں کے تذکروں میں دوبارہ یہ بات بتا دی کہ جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ آ جائے، اس کو ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا. دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. انبیاء کرام کی دعوت بے لوث ہوتی تھی، بغیر کسی اجر کی امید کے وہ یہ کام کرتے تھے. اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کو اپنی خواہشوں پہ پابندی لگتی ہوئی دکھتی ہے. پھر اسی طرح سے نوح کو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جھگڑنے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتا ایسے ہی کہ خواہش پرست لوگوں کو جب دین کی بات اپنی خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہوئی دکھے تو وہ اس بات کو جھگڑے کا نام دے دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کشتی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا. آج بھی اگر میری آپ کی زندگی کی کشتی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی تو بڑے سے بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. پھر کشتی میں سوار ہونے کی دعا سکھائی گئی. آیت 41 میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اس دعا کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور یاد بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود اللہ کا حکم مانتی ہے. جو ہی کہا کہ یار دب لئی ماں کی،
کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، تو زمین نے پانی کو نگل دیا۔ اسی طرح آسمان کو کہا گیا کہ رک جا، تو بارش رک گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان جو ہم سے بہت بڑے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو مجھے آپ کو تو اس سے بہت زیادہ ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری نعمتیں دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا، اپنی مرضی کرو، اور ان چیزوں کو اختیار نہیں دیا۔ اسی ضمن میں حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا معاملہ بڑا دلسوز ہے۔ بیٹا ہے نوح کا، لیکن بری صحبت نے اس کو کفر پہ مائل کر دیا، اور بیٹے کی نظریں ہیں ظاہری اسباب پہ۔ اس کو لگتا ہے کہ بڑے پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچاؤں گا، کیونکہ باپ کی کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن بیٹے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ توکل کے بھروسے پہ اللہ کی وحی میں بنی ہوئی کشتیاں چاہے کمزور کیوں نہ ہو وہ بچ جاتی ہیں اور باقی چیزیں ڈوبتی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دین پہ عمل کریں گے تو کیسے بچیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھا جائے تو عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ کشتی کیسے بچ گئی۔ آج بھی وہ لوگ پرسکون ہیں، اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں، جو اللہ کی وحی کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ 950 سال کی تبلیغ کے باوجود نوح کی دعا رد کر دی گئی۔ آج ہم کہتے ہیں نیک لوگوں کی اللہ موڑتا نہیں ہے اور ہماری سنتا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ چاہے تو نیک کی ریجیکٹ کر دے اور چاہے تو شیطان تک کو مہلت دے دے۔ مجھے آپ کو اپنے کام کی فکر کرنی ہے۔ اور یہاں سے شرک کی قباحت بھی دیکھ لیجئے کہ جب عمل اچھا نہ ہو تو ماں باپ کی نیکیاں بھی اولاد کے کام نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اگلی قوموں کے تذکروں میں استغفار کے فوائد بیان کیے گئے۔ آیت 52 میں آسمان سے بارشوں کا برسنا، قوتوں کا بڑھنا، اور اسی طرح سے آگے ہم اگلی صورتوں میں پڑھیں گے اولاد اور مال کا ملنا۔ تو حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی اگر تنگی ترشی کا شکار ہیں تو ہمیں کثرت سے شعور کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھول دے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کے ناطے سے ایک بات بتائی گئی۔ جب اللہ کے نبی اللہ کی بات بتاتے تھے اور لوگ اس کے مقابلے میں اکڑنے لگتے تھے تو ایسے لوگوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ لگی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، کس طرح سے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے اولاد کی، اور بشری تقاضے سے بیوی کو ہنسی آ گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں اولاد ہو، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ واقعی بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی حکمتوں کو میں اور آپ نہیں جانتے۔ قوم لوط کا مسئلہ ہومو سیکشولیٹی تھی، کیسے ان کے سر پہ نشہ طاری تھا گناہوں کا کہ برے بھلے کی تمیز ختم کیے بغیر جاتے ہیں۔ آج بھی آنے والی نسلوں پر سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، پچھلے دور میں کہیں شرک تھا اور کہیں کچھ اور، لیکن آج کا فتنہ بے حیائی کا ہے۔ جس تیزی سے گھروں کے ماحول بدلتے جا رہے ہیں، لباس حجاب کی پابندیاں ہٹتی جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور کہیں ایڈز کے نام پہ اور کہیں دوسری چیزوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ قوم مدین کے ناطے سے ہمیں ناپ تول میں کمی سے بچایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو دوسروں سے وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، تمہارے باٹ فرق نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ تو تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے لیکن تم ان کے ساتھ دوسری طرح کا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ بتا دی کہ حلال کے ساتھ تھوڑی سی بچت بھی زیادہ برکت والی ہوتی ہے، بہت کثیر کمائی نافرمانی کے ساتھ لینے کی۔ اور اس کی دلیل بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ واقعی رزق تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ یا جب سے رزق آ گیا اس وقت سے بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آئیں، ایک بیماری ختم، دوسری ختم، دوسری شروع، کبھی ایک بچہ بیمار، کبھی وہ پریشانی، کبھی شوہر بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے گلے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دنیا میں خوشی مل ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ ہر لیڈر ٹھیک طرف نہیں لے کے جا رہا ہوتا۔ فرعون کا پیچھا کرنے والے اس کے ساتھ ڈوب گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے آپ کو بھی آنکھیں کھول کر کسی کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سنت آیت 102 میں کہ جب اللہ کسی بستی کو پکڑتا ہے تو بڑی شدت سے پکڑتا ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تحمل کے ساتھ دنیا میں لوگوں کو غلط کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب ان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں
اور اس کے بعد جہنم کی کچھ جھلکیاں، جس کو سن کر یہی کہہ سکتا ہے انسان کہ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا۔ آیت 112 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ سورج جس نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ اس کام پہ لگے رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور سرکشی نہ کریں۔ حقیقت ہے کہ ایک سچے داعیے دین کو، اور جبکہ وہ نبی ہو، اس بات کا بڑا غم ہوتا ہے کہ کیا میں لوگوں کو صحیح پیغام دے رہا ہوں، کہیں میں اپنے نفس سے کوئی باتیں تو نہیں کر رہا، پیغام کو ڈائلیوٹ تو نہیں کر رہا، کمی بیشی تو نہیں ہو رہی۔ تو ہم سب کو بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات لوگوں تک ویسے ہی پہنچائیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے کہی، نہ شدت برتیں اور نہ نرمی برتیں، جس طرح سے چیز ہے اس کو اسی درجے پہ پیش کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد نمازوں کے اشارے کر کے صبر کی دعوت دی گئی اور بتا دیا کہ جن لوگوں کو دنیا میں مال ملے لیکن اس مال کے ساتھ وہ عیش پرست ہو جائیں تو ایسے لوگ مجرم ہیں۔ مال ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوتا، اصل میں جو لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہی اس مال کی وجہ سے کل قیامت کے دن پریشان ہوں گے۔ اور سورۃ ہود بڑے خوبصورت پیغام کے ساتھ پوری ہوتی ہے کہ جب کبھی دوسروں کی باتیں آپ کا دل دکھائیں تو آپ اللہ سے مدد مانگ لیں، اور توکل کے لیے تو اللہ کی ذات کافی ہے۔ اس کے بعد سورۃ یوسف ہے جو یونیک سورت ہے، خوبصورت سورت ہے، انداز کہانی کا ہے لیکن عمل بہت سارے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ بتا دیا گا کہ بیکار کہانیاں اور مشغلے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بجائے قرآن اور حدیث کی سچی کہانیاں بچوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے اور اپنا وقت دینی پہ لگانا چاہیے۔ پھر دوسری بات خوابوں کی حقیقت کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جو خوشخبری ہیں، ایک شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو مایوس کرتے ہیں، اور تیسرے انسان کے اپنے نفس کی باتیں ہوتی ہیں، ادھورے منصوبے، دن بھر کی مصروفیات بعض دفعہ خوابوں میں آنے لگتی ہیں۔ تو بہت اہمیت نہیں دینی چاہیے خوابوں کو، میرے آپ کے خواب میں آپ نہیں سمجھ سکتے، بس وہی کتابیں کر لیجئے ہر بات کو، اور اگر برا خواب دیکھیں تو حدیث میں کہ نفل پڑھ لیجئے، سائڈ پلٹ دیں، صدقہ دے دیں، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ جب خواب کو بیان کر دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اگر تعبیر بتا دی گئی کچھ بھی تو وہ بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ناطے باپ بچوں کے تعلق پہ بڑی خوبصورت رہنمائی ہے کہ جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، بچے اپنے جاگتے کے خواب بھی اور نیند کے خواب بھی ماں باپ سے شیئر کر سکیں۔ اس حد تک بے تکلفی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈریں بھی نہ، اور اتنا فاصلہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ بچوں باپ کو اور ماں کو دیکھ کر دبک جائیں اور دوستوں سے اور سہیلیوں سے چھپ چھپ کر باتیں کریں۔ پھر اس کے بعد حسد کی قباحت، کس طرح حضرت یوسف کے بھائی شیطان کے ہاتھوں میں آگے کہ باپ کی محبت لینے کے لیے انہی کی محبت کو ان کی آنکھوں سے دور کر دیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی کی محبت چھینیں تاکہ وہ آپ سے محبت کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں نے جو بھی چاہا لیکن اللہ نے یوسف کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اور حضرت یوسف کا صبر اور شکر اور رضیت باللہ ربن، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی دکھتا ہے۔ پوری صورت حضرت یوسف کے محسن ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ حقیقت ہے جس وقت ہم شکوے کرتے ہیں اور دوسروں کی زیادتیوں کے چرچے کرتے ہیں، رو رو کے ہم دوسروں کے اندر سچے بنتے ہیں، اگر اس وقت ہم 2 نفل پڑھ لیں، رو دھو لیں، تو اللہ ہمارے دل کو بھی ہلکا کر دے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اولاد کی بڑی بڑی ناسمجھیوں کے باوجود ماں باپ کو اپنی اولاد کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ قمیص پہ خون تو لگایا لیکن پھاڑنا بھول گئے، لیکن حضرت یعقوب سب سمجھنے کے باوجود کہتے ہیں فصبر جمیل۔ اس میں ماں باپ کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ ماں بچے حتیٰ کہ اتنا بڑا جرم کر کے آئے لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ ان کی اصلاح کی خاطر ان کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بھی بہت سبق ہے۔ اتنے قیمتی یوسف چند درہموں کے عوض بک گئے۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے، زندگی میں بعض لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، بہت لاڈلی اچھی بچیاں ہوتی ہیں، سسرال میں جا کر بالکل بے قدر ہو جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی سچائی کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا حسن ان کے لیے آزمائش بن گیا، اور عورت نے ان کے ساتھ جو قدم اٹھایا اس کی وجہ حضرت یوسف کا حسن تھا۔ تو جو نعمت ملتی ہے نا وہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا میری خوبصورتی میرے لیے فتنہ تو نہیں بن رہی،
پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے والی عورت، شوہر کو دیکھتے ہی وہ عورت اپنی بات بدل لیتی ہے۔ حقیقت ہے کہ نفس پرستی پر مبنی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیے حضرت یوسف کو کس چیز نے روکا اس عورت کی دعوت کو قبول کرنے سے؟ باپ کی تربیت۔ اتنے سال سے باپ سے جدا ہے، لیکن بچپن کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو عمل کی بات ہے کہ بچوں کو ہمیشہ بچپن سے ہی اچھی بری بات کا فرق سمجھاتے رہیں۔ کیا پتہ کب ہم ان کے راستے سے ہٹ جائیں تو کیا ان کی اصلاح نہیں کریں گے؟ تو بچوں کے بگڑنے کا یا جوان ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان میں اللہ کا خوف دے دیجئے کہ تنہائی میں اتنے عذر موجود ہونے کے باوجود حضرت یوسف بچ گئے۔ دیکھیے اکیلے تھے، جوان تھے، ان میرڈ تھے، پردیس میں تھے، ویسٹرن کنٹری میں تھے، پہل عورت کر رہی تھی، اس کے باوجود تقویٰ تھا جس نے یوسف کو بچایا۔ آج ہمارے نوجوان بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پہ ہی بچیں گے۔ آج میں اور آپ دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے۔ ان کے دل دماغ کی ایسی خوبصورت تربیت کر دیجئے کہ یہ گناہ کی طرف دیکھنے کو اپنے لیے جہنم میں جانا سمجھنے لگے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی، یہ بھی حق پہ ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی اور ان کی دوستیں جو تھی، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ اس دور میں عورتوں کو بہت آزادی تھی اور مرد بیچارے مسکین بنے بیٹھے تھے۔ آج بھی کچھ حالات اسی قسم کے ہیں، جہاں بھی عورت اپنا حق لینے کے لیے اٹھی، اس نے اپنے حق سے زیادہ لے لیا اور مرد کا حق چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اتنی رونق خوشبوئیں محفلوں کو چھوڑ کر یوسف جیل میں جانے کو پسند کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر تنہائی میں بیٹھ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے ہر محفل اور ہر پارٹی اور ہر جگہ کی زینت بننے سے۔ پھر اس کے بعد جیل میں حضرت یوسف کا کردار کیا دکھاتا ہے کہ انسان میں جب خوبی ہوتی ہے نا، تو چاہے لوگ اس کو جیل میں بھی ڈال دیں، اس کی خوبی کھل جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کس خوبصورت طریقے سے ان کو تبلیغ کی، کھانے کے انتظار کے دوران ہی ان کو تھوڑی سی مختصر سی بات کی توحید پہ، اور بات بھی اللہ کے نام سے شروع کی۔ پھر اپنے عمل کی بات کی کہ میں نے چھوڑ دیا غلط لوگوں کا طریقہ تو اللہ نے مجھے حکمت دی، اور اس طرح کرتے کرتے نہ صرف یہ کہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی، کو یہ ذکر کر دیا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا، لیکن شیطان نے بلا دیا۔ اور دوبارہ جب بادشاہ کے خواب کے لیے وہی شخص جیل میں آیا تعبیر پوچھنے، تو یوسف علیہ السلام نے اس پہ غصہ نہیں کیا کہ تم تو مجھے بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محسن ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس چیز کو وجہ نہیں بناتے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں، تم نے مجھے پیار سلام نہیں کیا، تم تو میری قدر نہیں کرتی۔ نہیں، آپ دینے والے بنتے جائیے، بس اس بات کا غم کریں کہ لوگ آپ سے لے لیں۔ بس ایک داعی دین اور ایک استاد بھی اس سے زیادہ امیدیں نہ لگائے لوگوں سے، بس یہ کہے کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تم لے کیوں نہیں رہے۔ اور پھر پارے کے اینڈ پہ کس خوبصورت طریقے سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی کہ اس عورت نے بھری محفل میں اقرار کیا کہ واقعی قصور میرا ہی تھا، یوسف سچوں میں سے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے، جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ پورے پارے کے اندر سے باتیں جو عمل کی ملی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، قرآن کے بارے میں شک نہیں کرنا، بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لیں تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اور نیک اعمال کرنے ہیں تو بھولنا نہیں ہے بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ آج فتنوں کے اس دور میں ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور اس پورے پارے میں آیات تو بہت ساری خوبصورت تھیں، لیکن اس پارے پہ اگر آپ غور کرنا چاہیں تو سب سے خوبصورت آیت جو میرا آپ کا عمل بدل سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ جس میں حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا مکالمہ ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی ہے اور مادہ پرستی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے۔ جی، پارہ نمبر 12 کی آیات تدبر ہیں سورۃ ہود، آیت نمبر 40 اور اس سے اگلی چند آیات۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا مکالمہ ہے۔ خلاصہ اس سب کا یہ ہے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، لیکن بیٹے نے مادی اسباب پہ توکل کیا اور باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ آپ نے اس پورے واقعے کو پڑھ کر جس بات پہ غور کرنا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی حضرت نوح اپنی بات نہیں منوا سکے، تو میں آپ بہت تھوڑے دن کی زندگی میں تھوڑا بہت اللہ کے دین کا کام کر کے اس سے کیا منوا سکتے ہیں؟ اور جس طرح آپ کا بیٹا ڈوبتا ہے، آج بھی امت مسلمہ کی نسلیں ڈوب رہی ہیں۔
وہ ایمان والی کشتیوں کو کمزور سمجھتی ہیں اور کفر کے سہاروں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان غلط چیزوں سے جس میں آج امت پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائے۔ پورے واقعے پہ غور کریں گے تو بہت کچھ آپ کو خیر کا ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ